بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ کہا جاتا ہے قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن مجید میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ میں چلی گئے۔ ابلیس نے ان کو لوگوں کو اس کا پتہ بتا دیا، انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ قوم عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلوت میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، الٹا انہیں سختی سے جھٹلایا اور تکبر سے کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کے انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی قوت، طاقت اور حکومت اور شان و شوکت پہ گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول، اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا۔ یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف لوٹ جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقویٰ اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہارے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا، بہت عزت دے گا اور مال و دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر و بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان میں ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات تھے۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان کی قوم نے بات نہ مانی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پہ بارش نہ ہوئی، ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئیں اور باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اس کے بعد ان پر 8 دن اور 7 راتوں کی شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر پھچاڑ دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پہ آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لے لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر سکون میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کی ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ میں آ گئے۔
قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حاقہ میں یوں فرمایا: قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک ہو گئے اور ان پہ 7 راتوں اور 8 دن تک ہوا چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو کیا تمہیں اس میں سے کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ بعض تفسیر میں اس عذاب کی تفصیل یوں درج کی ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہوگی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیشن گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا ہے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: یہ بادل نہیں، عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا: بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا: اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیز و نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا: اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی بھلا؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ ابر شہروں کے کناروں پہ آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کے پھینکا، پھر وہ 7 دن تک زندہ رہے اور آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا اور کوئی باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ان صورتوں میں موجود ہے جن میں سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ قمر، سورہ فجر، سورہ الحاقہ، سورہ مومن اور بہت ساری صورتوں میں موجود ہے۔